اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی جاندار اور بے جان چیزیں یہ بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہیں۔ سورج کو روشنی کے لیے بنایا گیا ہے تو چاند کو دن اور رات کا حساب لگانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہم ابھی تک اپنی کائنات کو صرف 5% ہی سمجھ پائے ہیں اور باقی 95% ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ اور یہ 5% انفارمیشن کتنی بنتی ہے؟ یہ 5% انفارمیشن جس کا آخری کنارہ ہم سے 47 بلین لائٹ ایئر دور ہے۔ لائٹ ایئر جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر روشنی 1 سال تک سفر کرے اور وہ جتنا ڈسٹنس کور کرے گی وہ 1 لائٹ ایئر کہلاتا ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے یہ سوچ کر کہ سائنسدان اس زمین سے کتنی دور تک جا چکے ہیں اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور ابھی تک صرف 5% ہی سمجھ پائے ہیں۔ اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی یہ کائنات کس قدر وسیع ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ انفارمیشن ہم نے جیمس ویب ٹیلیسکوپ سے حاصل کی ہے جو دسمبر 2021 میں اسپیس میں لانچ کی گئی تھی۔ زمین کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں تو ہم اب تک 90% سمجھ چکے ہیں اور ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور آج سے 2000 سال پہلے جس ٹیکنالوجی کا وجود بھی نہیں تھا وہ ٹیکنالوجی بھی اب ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات یہ بہت وسیع ہے اور اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں، سائنسدان ہر روز ان رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ راز ایسے موجود ہیں اس کائنات میں جہاں تک ہر انسان اس کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس ہے۔ اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اللہ پاک نے کتنی قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کے بارے میں تو اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ زمین کے اوپر جو مخلوق موجود ہے اس کے بارے میں تو انسان کے پاس معلومات ہے۔ اس وقت 2024 گوگل رپورٹس کے مطابق 8.7 ملین موجود ہے، لیکن اس زمین کے علاوہ کسی اور پلینٹس پر بھی کسی اور مخلوق کا وجود موجود ہے یا نہیں؟ قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا انفارمیشن دیتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ ایلین کا نام تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، اس کی تصویریں بھی مختلف قسم کی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اس نظریے کی بنیاد مغرب سے شروع ہوئی تھی۔ کیا ایلین جیسی مخلوق کا وجود موجود ہے کسی اور پلینٹس پر؟ اس کے اباؤٹ بہت سی انفارمیشن آپ کو اور رپورٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو گوگل سے مل جائیں گی، لیکن ہم بات کرنے والے ہیں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ایلین کے اس نظریے کو ہم ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت الفاتحہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب بات یہاں پر تمام جہانوں کی اور انہیں پالنے کی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ صاف صاف اشارہ مل رہا ہے کہ زندگی صرف اس زمین تک محدود نہیں ہے، اللہ پاک کی نظر میں تو پوری کائنات آتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ پاک نے اور کتنے جہان بنائے ہیں جن کو پالا بھی جا رہا ہے۔ اب آگے چلیں تو اللہ پاک ان تمام جہانوں کی مخلوق کے بارے میں سورۃ الرحمن میں یوں اشارہ دیتے ہیں، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب زمین پر جو لوگ موجود ہیں وہ تو مانگتے ہی ہیں، لیکن اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو آسمانوں میں ہیں ہم انہیں بھی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سوال بار بار دماغ میں جنم لے رہا ہے کہ اس زمین کے علاوہ بھی کسی اور پلینٹس پر مخلوق موجود ہے؟ آگے چلیں تو سورۃ النحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم آج نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ سورہ شورى میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، اور وہ جب چاہے اسے اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس آیات میں واضح ہے کہ اس زمین کی طرح اس کے علاوہ اور بھی جگہ موجود ہیں جہاں زندہ مخلوقات موجود ہیں، اور وہ الگ بات ہے کہ وہ شکل و صورت سے کس طرح کی ہوں گی، لیکن ان کا ہونا یہ یقینی امر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مخلوقات کسی پلینٹ پر موجود ہیں تو ان کا طرز زندگی کس طرح کا ہوگا؟ وہ کس مادے سے بنی ہوں گی؟ کیا وہ بھی ہماری طرح کھاتی پیتی ہوں گی؟ اور دکھنے میں بھی کیا وہ ہمارے جیسی ہوگی؟ جس مخلوقات کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے
کیا وہ بھی انسان کی طرح ہوگی؟ کیا وہ بھی انسان ہی ہوں گے؟ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان تو پرندے بھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس آیات میں جس مخلوق کا ذکر کیا ہے وہ پرندے ہوں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں پرندوں کا ذکر علیحدہ کیا ہے اور مخلوق کا ذکر علیحدہ کیا ہے۔ جس طرح سورۃ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمانوں میں تو فرشتے بھی رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان آیات سے مراد فرشتے بھی ہوں، لیکن اللہ پاک نے سورہ نحل میں جانداروں کے لیے لفظ دابہ استعمال کر کے فرشتوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے۔ دابہ سے مراد فرشتے نہیں ہو سکتے۔ سورہ نحل آیت 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ دابہ کا لفظ صرف قرآن پاک میں جانداروں کے لیے استعمال ہوا ہے اور فرشتوں کو ملائکہ کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ انسانوں، فرشتوں اور باقی مخلوق کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ جن ہے، لیکن ان کی مادہ تخلیق آگ سے ہوئی ہے جو قرآن نے بتایا ہے، لہٰذا ان کو بھی لفظ دابہ کے معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مخلوق بھی انسان کی طرح باشعور ہے؟ سورہ نمل آیت 65، ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور اس طرح سورہ مریم آیت 93 to 95، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ بن کر نہ آئے، اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن حاصل ہوں گے۔ اس آیت میں آسمان اور زمین میں موجود مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جن سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اس کا ذہین، باشعور اور بااختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق زمین جس گلیکسی میں واقع ہے، صرف اس گلیکسی میں 600 ملین پلانٹ موجود ہیں، اور جن کا ایٹماسفیئر زمین کی طرح ہے، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر جاندار مخلوق موجود ہے۔ اور جب اس بات کو قرآن پاک میں ہم نے تلاش کیا تو قرآن پاک نے یہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس زمین کی قسم جیسی اور زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اب حکم نازل ہونے سے مراد وہاں زندگی کا وجود موجود ہے جنہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 27، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سائنسدانوں نے ڈارک ایکویشن تھیوری میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کائنات میں رہنے والی مخلوق سمندر کی ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس مخلوقات سے رابطہ نہ ہونا یہ ایک پر اسرار بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب ان مخلوقات سے رابطہ کب ممکن ہوتا ہے اور وہ مخلوقات دکھنے میں کیسی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔